میر صاحب، پاکستان تحریک انصاف تو کہہ رہی ہے کہ آپ دیکھ لیں خیبر سے کراچی تک ہم اس وقت مقبول ہیں. عمران خان 7 نشستوں پہ کھڑے ہوئے، 6 پہ وہ لیڈ کر رہے ہیں، تو وہ تو اس کو اپنی برتری قرار دے رہے ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہیں نتائج کو اب تک؟ برتری تو نظر آ رہی ہے ان کی، لیکن اس میں مختلف پہلو جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی تو اس الیکشن سے بھاگ رہی تھی، وہ تو لڑنا ہی نہیں چاہ رہے تھے، اور عجیب و غریب قسم کی انہوں نے توجیحات جو ہیں وہ الیکشن کمیشن کو پیش کی. مسلم لیگ نون نے کہا، جو کہ فیڈرل گورنمنٹ ہے اس وقت، انہوں نے الیکشن کمیشن سے کہا جی کہ امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے اور ہم اس الیکشن جو ہے اس میں الیکشن کمیشن کو ہم سیکیورٹی فورسز جو ہیں وہ نہیں پرووائڈ کر سکتے. یہی بہانہ جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت کا تھا، اور انہوں نے کہا جی ہم کراچی کا جو بلدیاتی الیکشن ہے وہ بھی نہیں کروا سکتے. سندھ پولیس جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں مصروف ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ لانگ مارچ جو ہے جو اسلام آباد میں ہونا ہے، اس کو روکنے کے لیے سندھ پولیس کے 1000 جوان یہاں پہ موجود ہیں جی، لیکن بائی الیکشن کرانے کے لیے، کراچی کا بائی الیکشن کرانے کے لیے موجود نہیں تھے. تو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ اخلاقی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو آلریڈی شکست ہو چکی تھی جب الیکشن کمیشن نے کہا کہ نہیں ہم الیکشن کروائیں گے. تو یہ الیکشن ہو گیا. اچھا، اب آ جائیں آپ تحریک انصاف پہ. اب تحریک انصاف جو ہے اس نے ہر جگہ پہ عمران خان صاحب کو کھڑا کر دیا سوائے مطلب عمران خان صاحب نے تو وہ جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس کو تو آؤٹ کر دیا نا، جو کانسٹیٹوئنسی پالیٹکس میں ہوتا ہے. یہ تو پریزیڈنشل الیکشن بنا دیا. اس میں عمران خان صاحب جو ہے انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میں ساری سیٹیں جیت بھی جاتا ہوں تو اس کا تحریک انصاف کو کوئی فائدہ نہیں. آپ ایک ایسی اسمبلی میں ساری سیٹوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، 7 سیٹوں سے، جس اسمبلی کو آپ نے توڑا بطور پرائم منسٹر، اور جس اسمبلی سے آپ نے استعفیٰ دے دیا، اب دوبارہ اس کی 7 نشستوں پہ آپ الیکشن لڑ رہے ہیں. تو شاید مقصد یہ ہے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ میں ساری سیٹیں جیت کے کہوں کہ میں بڑا پاپولر ہوں. لیکن اب جو ان کو ملتان میں سیٹ بیک ہوا ہے، یہ سیٹ بیک جو ہے یہ شاہ محمود قریشی کو نہیں ہے، یہ عمران خان کے نیریٹو کا سیٹ بیک ہے. وہ یہ ہے کہ عمران خان کہتے ہیں میں موروثی سیاست پہ یقین نہیں رکھتا، لیکن ملتان میں انہوں نے شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی کی خالی کی ہوئی نشست جو ہے وہ شاہ محمود قریشی کی بیٹی مہربانوں کو دے دی. تو وہاں پہ پی ٹی آئی ورسز پی ٹی آئی ہے. یہ علی موسیٰ گیلانی صاحب کسی غلط فہمی میں نہ رہیں کہ وہ بڑے پاپولر ہیں، اس لیے کہ وہاں پہ یہ 2 خاندانوں کی بیٹل نہیں. آپ نہیں، بالکل نہیں ہے. اس لیے کہ 2018 کے الیکشن میں زین قریشی نے یہاں سے تقریباً 77,000 ووٹ لیے تھے، علی موسیٰ گیلانی نے 70,000 ووٹ لیے تھے، اور یہاں جو نون لیگ کا کینڈیڈیٹ تھا اس نے 62,000 ووٹ لیے تھے. تو یہاں پہ نون لیگ کا 62,000 اور علی موسیٰ گیلانی کا 70,000 اکٹھا ہو کے مقابلہ کر رہا ہے پی ٹی آئی کا. لیکن کیونکہ عمران خان نے اپنے ہی نیریٹو کی نفی کی تو اس لیے ان کے امیدوار کو وہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کوئی اور کینڈیڈیٹ ہوتا ہے اس حلقے میں تو شاید یہاں سے تحریک انصاف جیت سکتی. تحریک انصاف کا اچھا کینڈیڈیٹ ہوتا جو کہ شاہ محمود قریشی کے خاندان سے باہر ہوتا تو وہ جیت سکتا تھا. اسی طرح جو جہاں پہ لیڈ کرے عمران خان صاحب ملیر کراچی میں، تو وہاں پہ تو 2018 کے الیکشن میں آلریڈی حکیم الوہی صاحب صرف 2000 کے فرق سے ہارے تھے. لیکن اب اگر 1000 کی ان کی لیڈ ہے تو میرے خیال سے کوئی اتنی بڑی لیڈ نہیں ہے. لیکن اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس الیکشن میں ایک ایسی جماعت بن کے سامنے آئی ہے جو الیکشن سے بھاگتی ہے، اور اب اگلا الیکشن وہ جماعت جو ہے وہ اکیلے لڑ نہیں سکتی، اس کو جگہ جگہ پہ پیپلز پارٹی اور جے یو آئی کی سپورٹ چاہیے ہوگی. تو اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یقیناً یہ عمران خان کی ایک بہت بڑی سیاسی کامیابی ہے. صحیح ہے.